اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا۔ حفظ کے بارے میں ایک سچا واقعہ ہے، بالکل بچے خاص طور پر سے حفظ چونکہ مشکل تو نہیں ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، ہم کرواتے ہی نہیں ہیں۔ تمام علوم جب ہم حاصل کرتے ہیں نا تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے والدین کوشش کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک قرآن کے علم کی بات ہے، ادھر سے ہم کوشش کرتے ہیں، ادھر سے قرآن خود کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات پر فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، بالکل اسی طرح کلام اللہ کو بھی تمام کلاموں پہ فوقیت، فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ حالانکہ تورات، انجیل اور زبور بھی کلام اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے کلام ہیں، لیکن قرآن کو ان سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے، تو باقی پھر دیگر کلاموں سے کس قدر زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ جب میری بیٹی نے حفظ شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے استادوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی۔ ایک بیچ میں ایسا آتا ہے جب بچہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے، قرآن سے ڈر رہا ہوتا ہے اور الجھ رہا ہوتا ہے اور نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ ان بٹوین موسٹلی یہ والے پارے ہوتے ہیں 12، 13، 14، 15، 16، 17، بیچ کے کچھ پاروں میں یہ مرحلہ ضرور آتا ہے کندن بنانے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے، پیچھے نہیں۔ ایک پیرنٹس میرے پاس آئے، ہم لوگ بہت زیادہ آن لائن پڑھاتے تھے تو ہمیں سٹاف کی بھی ضرورت ہوتی تھی زیادہ۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ اور تھوڑا سا گروم کرے اور اچھا ہو جائے مالی لحاظ سے، لیکن میں نے دیکھا کہ لالچ بڑھتا ہے، لالچ نہیں، علم بڑھنا چاہیے اور عمل بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے پاس آیا، 16، 17، 18 سال کا زیادہ سے زیادہ وہ بچہ ہوگا، کہتے ہیں انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، سنائیں۔ انہوں نے جب آیات چنی، میں نے کہا اپنی مرضی سے سنائیں، الفاتحہ سنا دیتے ہیں، الناس سنا دیتے ہیں، حافظ ہونے کے باوجود آخری کوئی ایک چھوٹی سی یعنی جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں۔ اس بچے نے جب آیات کا چناؤ کیا تو میں نے کہا ان کو تو لگتا ہے سمجھ بھی ہے قرآن کی، بہت اچھی، ہر آیت ہی اچھی ہے لیکن بہت اچھی، اور پڑھتا ہی چلا گیا ماشاءاللہ وہ، اور پڑھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے پڑھا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، حالانکہ میں حافظوں سے معذرت کے ساتھ ابھی تک کوئی متاثر نہیں ہوئی زیادہ۔ اب میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے مجھے سارا اس کا مفہوم سمجھایا، شان نزول بتایا ان آیات کا، ان کی تفسیر بتائی۔ انہوں نے کہا جی، ان کا کانفیڈنس میں نے دیکھا جی بہت زیادہ اچھا۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ کیسے ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے حافظ بچے پیچھے ہی ہوتے ہیں، جان چھڑا قرآن سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے، ان کے والد نے بتایا کہ باجی ایسا ہوا کہ میں آرمی میں تھا اور ہماری ایک شہر سے دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہوتی تھی۔ میرا بچہ جب 4، 5ویں سے مجھے کہنا شروع ہو گیا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، اور اکثر کہنا شروع ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ فرمائش ہم نہیں پوری کر سکتے، چھوڑو رہنے دو۔ وہ اتنا بضد تھا اور اتنا کمیٹڈ تھا اپنے اس مشن کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے۔ ہماری پوسٹنگ کہتے ہیں جو ہی کوئٹہ ہوئی اور ہم نے ناظرہ کے لیے بچوں کو بھیجا، اور ہر اسٹیشن پہ ہمیں 2، 2.5، 3 سال رہنا ہوتا تھا۔ اب پہلے ہی دن اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، جب قاری صاحب کے پاس پڑھنے گیا اسے پتہ چل گیا ان کی تجوید بھی اچھی ہے، قاری صاحب بہت شفیق ہیں، بہت اچھے استاد ہیں، اس نے بچے نے محسوس کر لیا۔ اس نے گھر آ کے کہا میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، اب میں نے لازمی کرنا ہے۔ ادھر سے استاد کو بھی بتا دیا۔ یہ کہتے ہیں ہم اس کی خواہش کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ہم نے کہا پھر ہم موو کر جائیں گے، جب تک آپ دوسرے اسٹیشن میں موو کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں میں حفظ مکمل کر لوں گا۔ ہم حیران، استاد بھی خوش، دعائیں دے رہے، ہم بھی دعائیں، ہمارے سے خود دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں بچے کے لیے، یہاں تک کہ بچہ پڑھتا گیا آگے 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 آگے، ماشاءاللہ سارے بچوں سے آگے۔ ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ یہ تو سال بھر میں مکمل کر لے گا انشاءاللہ، لیکن بیچ کے کچھ اٹکنا شروع، رک گیا، رکاوٹ آ گئی، نہیں یاد ہو رہا، بہت ٹائم ہو گیا ہے، آگے والا پارا کر لیا ہے لیکن نہیں، 18، 19 پارے، 18واں اور 19واں نہیں آ رہا، پھر بھول جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ اب ہم نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا نا،
اب شرمندہ کرو ہمیں دنیا کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی. اپنی تعلیمی سلسلہ بھی آپ نے رکوایا ہے ضد کر کے، اپنی من مانی کی. کہتے ہم نے بھی کافی سنا. کہتے وہ 3 کمروں پر مشتمل ہمارا گھر تھا اور وہ الگ کمرے میں سوتا تھا. 2 کمرے ساتھ ساتھ تھے، ایک میں بچے اور ایک میں میاں بیوی. لیکن وہ ذرا جو الگ سا کمرہ تھا وہ اس میں ہوتا. ہمیں اکثر راتوں کو آواز آئے ہم بھول جائیں اور سو جائیں تھکے ہارے. ہم نے ایک دن کہا کہ پتہ تو کریں یہ کیا آواز آتی آدھی آدھی رات کو. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا بچہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کے سجدے میں روتا تھا اللہ کے سامنے. یہ بالکل سچی بات ہے اور چھوٹے سے بچے کی بات ہے، وہ بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، ابھی بھی میرے رابطے میں ہے. اور ہمیں درس بھی بڑا آیا اور بہت دکھ ہوا. اور روز کا معمول تھا ان کا، تہجد میں دعا بھی مانگتے اور پھر تلاوت کرتے پڑھتے. یہاں تک کہ انہوں نے اسی ڈیوریشن میں جب تک ان کی پوسٹنگ اس شہر میں رہی، انہوں نے اس مکمل کر لیا، دہرائی کر لی، استادوں کی دعائیں لے لی، سرٹیفکیٹ لے لیا. اگلے شہر میں آئے اور جب رمضان آیا تو انہوں نے کہا ابو اب مجھے کہیں تراویح پڑھانی. ایک دور دراز کے علاقے میں گاؤں میں انہیں جگہ ملی اور انہوں نے بغیر کسی غلطی کے پورا قرآن سنایا. ہر سال وہ انہیں بلانے لگ گئے. سب لوگ بہت زیادہ خوش ہونے لگ گئے. دعوتیں اور پارٹیز اور انعامات اور ہر جگہ ان کے چرچے. سم ٹائمز نظر بھی لگ جاتی ہے، اس طرح ہوتا ہے. پھر دبئی اور مختلف ممالک میں اور پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں نعت بھی اچھی پڑھتے ہیں اور تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور عالم بھی ہیں ماشاءاللہ. ابھی بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جتنی بھی مشکل آئے دین کے راستے میں، دنیا میں بھی تو آتی ہی ہے نا. ایف اے بی اے مشکل کے بغیر تو نہیں ہوا. 14 سال بی اے کو دیے، 15-16 سال ایم اے کو دیے، اور اگر آپ نے کوئی ڈگری کی ہے اس کے علاوہ تو اس کے لیے تو علیحدہ سے ٹائم دیا آپ نے. تو قرآن کے لیے ٹائم دیے بغیر، قربانی کیے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ قربانی کی سطح پر ملتا ہے، ٹرے میں ایسے پیش نہیں کیا جاتا. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به